بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اجد میں نہیں پاتا، فی ما اس میں جو اوحی الیہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، محرماً حرام کی گئی کوئی شے، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جس کو وہ کھائے، الا مگر ان یکون میتتاً یہ کہ وہ مردار ہو، او دمن یا خون ہو، مسفوحاً بہنے والا، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس پس بے شک یہ ناپاکی ہے، او فسقا یا نافرمانی ہے، اہلا کہ پکارا جائے، لغیر اللہ اللہ کے غیر کا نام، بھی اس پر اس چیز پر، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور ہو گیا، غیر باغ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک بے شک آپ کا پروردگار غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں مشرکین کے شرک اور ان کے خود ساختہ کچھ عقائد کی نفی کو اور اس کی مذمت کو بیان کیا۔ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ فلاں فلاں جانور حلال ہیں، فلاں فلاں حرام ہے، فلاں فلاں نسل ہمارے لیے حلال ہے، فلاں فلاں نسل ہمارے لیے حرام ہے، فلاں فلاں جاندار ان کے دودھ ہمارے لیے حرام ہے، ان کی پشت پر سواری ہمارے لیے حرام ہے، فلاں جاندار ان کا گوشت مردوں کے لیے حرام ہے یا عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے پچھلی آیات کریمہ میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 8 جانوروں کا بیان فرمایا۔ یہ 8 جانور اللہ نے پاکیزہ بنائے، طیب بنائے، ان کو ذبح کرو اور ان کو تم اپنے استعمال میں لاؤ، ان کا کھانا، ان کا دودھ اور ان کی باقی ساری کی ساری اشیاء تمہارے کاموں میں لائی جا سکتی ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، حلال۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جو 100% حرام ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، لا اجد میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرماً حرام کیا گیا، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو کسی چیز کو کھاتا ہے، مگر یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام فرمائی۔ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں صرف 4 چیزیں حرام ہیں جو میری طرف وحی کی، یہ نہیں قرآن یا حدیث، اور خصوصاً اس سے مراد قرآن لیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ ظاہر یہ مطلب نکلتا ہے ان کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ علماء اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ان کو مشرکین عام طور پر اپنے استعمال میں لے آتے تھے اور ان کو حلال سمجھتے تھے۔ مثلاً مردار ہے جو خود مر جاتا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو مارا ہے، یہ زیادہ ہمارے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی آفت سماوی زمینی کی وجہ سے مر جاتا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو مارا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ حلال ہے۔
اس کو وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی حرمت کو بیان فرمایا۔ دوسری چیز دم مسفوخ، بہتا ہوا خون، انسانوں کا ہو یا جانداروں کا ہو، وہ اس کو چاٹ لیتے تھے، پی جاتے تھے۔ اب بھی کتنی قومیں جانور ذبح کرتے ہیں اور نیچے وہ برتن رکھ لیتے ہیں اور وہ گرم گرم خون پیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی صحت ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصاً اس کا ذکر فرمایا کہ مشرکین اس کو حلال سمجھتے تھے، یہ بہنے والا خون حرام۔ تیسری چیز خنزیر کا گوشت، بہت سارے مشرکین اس کو استعمال کر لیتے تھے، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ اور چوتھی چیز کہ وہ بتوں کے نام پر، اللہ کے غیر کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے اور اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اللہ نے یہاں اس کی سخت مذمت کو بیان فرمایا۔ یہ چار چیزیں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں ان کے رسم و رواج کے مطابق حلال، باقی تعلق مختلف چیزیں جو حرام ہیں۔ مثلا اس سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے پڑھا المنحنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ جانور جو گلا گھٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، وہ جانور جو اونچی جگہ سے گرا اور مر گیا، دوسرے جانور کی ٹکر کے ساتھ ہلاک ہو، وہ جانور جو زخمی ہوا اور زخمی ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو، وہ جانور جس سے درندوں نے کھا لیا اور تم اس کو ذبح نہ کر سکے، یہ سب چیزیں حرام۔ اس طرح چیتا، بھیڑیا، شیر، یہ درندے جتنے، اور چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندے بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی حرمت کو بیان فرمایا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ بہرحال پیچھے چار جانور، ان کی خوبیوں والے جو جانور ہوں گے وہ تو حلال ہوں گے، باقی جن کی حرمتیں قرآن میں بیان ہوئی یا حدیث میں بیان ہوگی وہ سب کی سب حرام۔ بہرحال ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز الا ان یکون میتہ، فرمایا میں چار چیزوں کو حرام پاتا ہوں۔ پہلی چیز میتہ، یہ 8 جانور جن کا پہلے بیان ہو گیا، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، اور بھیڑ نر اور مادہ، یہ 8 قسمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی اگر شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے، اس کو استعمال میں ہم نہیں لا سکتے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، ساری امت کا اجماع ہے۔ اس زمانے میں جو شکار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ تیر سے یا نوکدار چیز کے ذریعے سے اگر وہ فائر کر رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر انہوں نے پڑھ لی، اور وہ چیز اس چیز کے اس فائر کے اس جو چیز تیر ہے، اگر وہ نیزہ ہے یا کوئی تیز دھار آلہ ہے، وہ جا کے اس کو لگا اور وہ زخمی بھی ہو گیا اور وہ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، پھر بھی وہ حلال ہے۔ لیکن اگر پتھر پھینک دیا گیا، سخت پتھر، گول پتھر، اس کے جھٹکے سے وہ مر گیا، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہے، وہ حلال نہیں ہو۔ اسی طرح فائر کے ساتھ جو گولی کی ایک طاقت ہے، اس کے طاقت کے ساتھ وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ حلال، وہ مر گیا، تو جب تک اس کو ذبح نہیں کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ ہاں ہم نے فائر کیا اور ہم نے اس کو پتھر مارا اور اس کے بعد ہم اس پہ پہنچ گئے، اس کی جان نکلنے سے پہلے ہم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا۔ دوسری بات او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون، تمام بہنے والے خون وہ حرام ہے۔ اس سے پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ ذبح کرتے وقت جو خون نکل جاتا ہے اس کو کسی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، بہنے والا خون وہ حرام ہے۔ ہاں ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کاٹا جاتا ہے، ہڈیاں کاٹی اس کے اندر سے جو خون نکل جاتا ہے وہ پاکیزہ ہے، اگر اس کے سمیت بھی ہم کھانا پکا لیں تو وہ حلال ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو دیا جائے۔ اس سے ایک یہ مسئلہ کہ جو انسانوں کا خون دوسرے انسانوں میں منتقل کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ سخت ضرورت ہو اور کسی کی جان کو خطرہ ہو اور اس طرح کسی کی جان بچائی جا سکتی ہو تو جائز ہے۔ اگر دیگر ادویات سے کام چل سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دیگر ادویات سے کام چلایا جائے، ایک دم سے خون کا انتقال نہ کیا جائے۔ اگر جان بچانے کے لیے ہے، دینے والے کے لیے بہت اجر و ثواب ہے اور لینے والے کے لیے بھی یقیناً اجر ہے۔ اور اگر ویسے قوت طاقت کے لیے انتقال ہو، جس طرح بعض لوگوں میں یہ ایک ترتیب ہے کہ جی قوت طاقت حاصل کرنے کے لیے بلڈ وہ لگوا لیتے ہیں کہ کچھ کمزوری ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ یہ طاقت کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی حاصل کی جا سکے، جان کو خطرہ نہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت کا فتویٰ تفصیلی موجود۔
دم مسفوخ میں ایک چیز سمجھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے احلت لنا الدمان، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی شریف میں، دو خون ہمارے لیے حلال ہیں۔ جس طرح یہ آیا دم مسفوخ حرام ہے لیکن دو خون حلال ہیں، ان میں سے فرمایا الکبد والطحال، ایک کلیجی جگر اور دوسرا تلی، یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی امت کے لیے حلال فرمایا۔ کلیجی کو کھایا جا سکتا ہے، تلی کو کھایا جا سکتا ہے، حلال جانوروں کی تلی، حلال جانوروں کی کلیجی حلال ہے۔ اسی طرح دو خون، یہ دونوں خون ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردہ بھی حلال ہیں، اگرچہ ان کو ذبح نہ کیا جو مر جائیں تو حلال ہے۔ ایک فرمایا السمک اور دوسرا والجراد، ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا اس لیے کہ اس کے اندر بہنے والا خون ہی نہیں، اگر وہ مر جائے، ہم نے پانی سے اس کو باہر نکالا، مر گئی تو بس وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس طرح ٹڈی، جس طرح ٹڈی دل کا یہ عذاب قریب اب اس دور میں آیا، کئی علاقوں میں آیا، وہ ٹڈی بغیر ذبح کیے امت کے لیے حلال ہے، بس اس کی جو زائد اشیاء ان کو نکال دیا جائے، سر جدا کر دیا جائے اور اس کے پروں کو جدا کر دیا جائے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حلال۔ تو یہ دو خون بھی حلال ہیں اور دو یہ مردار، ظاہراً ان کو ذبح نہیں کیا جا رہا، مچھلی کو بھی ٹڈی کو، لیکن امت کے لیے یہ حلال۔ تیسری چیز او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، یہاں لحم کہا گیا، لحم گوشت کو کہتے ہیں، صرف اس سے مراد گوشت نہیں بلکہ خنزیر کی ایک ایک چیز، اس کے کھر سے لے کر اس کے سینگوں تک، اس کی کھال، اس کے پٹھے، اس کی ہڈی، اس کی ایک ایک چیز، چربی تک، تمام چیزیں نجس العین ہیں، ناپاک۔ پیشاب پخانے کو کسی طریقہ سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہے جی میں نے پخانے سے کوئی پاک چیز نکال لی، نہیں نکال سکتے، وہ ہے نہیں ناپاکی ہے، نجس ہے، ناپاکی۔ اس طرح خنزیر کے اندر کوئی شے بھی، خواہ وہ کسی عمدہ شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، اس کو کسی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ خواہ وہ جوتوں کا برش ہو، استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹوتھ برش عام طور پر اس سے بنا دیے جاتے ہیں، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ عورتوں کے میک اپ کا سامان اس سے بنایا جاتا ہے، وہ حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہوگا، وہ حرام۔ عورتوں کے بیگ اور جن وہ چھوٹے چھوٹے پرس جن کے اندر مرد پیسے ڈالتے ہیں، وہ خنزیر کی کھال کا بعض اوقات بنا لیا جاتا ہے۔ یہ تحقیق ہونی چاہیے، اس کو قطعاً استعمال کرنا جائز نہیں۔ باقی جتنے جاندار ہیں اگرچہ وہ حرام ہیں، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر وغیرہ، کتا، بلّا، یہ جانور، اگر ان کی کھال کو دباغت دی جائے، شرعی طریقے کے مطابق ان کو پاک کیا جائے، نجاستوں کو ختم کر دیا جائے، تو اس سے جو چیز بنائی جائے گی وہ حلال ہوگی، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے موزہ بھی بن سکتا ہے، جوتا بھی بنایا جا سکتا ہے، اور کوئی چیز بھی بنائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ لیکن خنزیر کی ایک ایک چیز کیونکہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کو کسی شے میں استعمال نہیں لایا جا سکتا۔ یہ سمجھنا اور پھر اس کی تحقیق کرنا، پھر چیزوں کی خریداری کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اکثر چیزیں جو آتی ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں، اور بنانے والے وہ غیر مسلم، وہ اس کی کوئی پہچان نہیں کرتے۔ چمڑے والوں کو اس کی پہچان ہوتی ہے جو اس سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں، تو خوب تحقیق کر کے، چھان بین کر کے یہ چیز اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خریدنی چاہیے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ہوں اور وہ چیز ہمارے لیے حلال نہ ہو اور ہم اس کو حلال سمجھ کے اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ خنزیر کا گوشت، اور خنزیر یہ عین ناپاکی ہے، گندگی ہے، او فسقاً، چوتھی اور آخری چیز، اور یا نافرمانی ہے، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، پکارا جائے اللہ کے غیر کا نام کسی شے پر، کوئی بھی شے جس پر اللہ کے غیر کا نام، کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا، کسی نبی کا، غیر نبی کا، ولی کا، کسی اچھے کا، برے کا، جاندار کا، بے جان کا، نظر آنے نہ آنے والے، نظر نہ آنے والے کا، اس کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، کہ جی جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح کسی اور کا نام لے کر اس کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو، اور وہ چیز اگر ہم اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، اس کا ہمارے لیے استعمال میں لانا حرام ہے، ناجائز۔ تو ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور اس کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیا
تو وہ حلال نہیں، بھولے سے رہ گیا پڑھنے والے سے وہ چیز حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک مسلمان آدمی کے دل کے اندر اللہ کا نام موجود ہوتا ہے۔ فمن اضطر، یہ 4 چیزیں بیان فرمائیں اور فرمایا جو کوئی مجبور ہو گئے، غیر باغ، مجبوری کیا ہے؟ اس کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، یہ حرام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، ان سے جان بچائی جا سکتی ہے اور کوئی شے نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مجبور ہے۔ غیر باغ، اللہ فرماتے ہیں وہ باغی نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ باغی کا مطلب ہے واقعتاً مجبور ہے، اور حد سے بڑھنے کا مطلب یہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے، ایک لقمے سے جان بچائی جا سکتی ہے، دوسرا لقمہ استعمال نہ کرے، ایک گھونٹ سے اگر جان بچائی جا سکتی ہے ان حرام کردہ اشیاء میں سے تو دوسرا گھونٹ استعمال نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحتیں بیان فرمائی اور قرآن میرے آپ کے سامنے ہے۔ وہ باغی بھی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، وقتی طور پر یہ چیزیں ان کا استعمال اس کے لیے رخصت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نا جی میں تو مر جاؤں گا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں ان چیزوں میں سے کوئی شے استعمال نہیں، مثلا شراب ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا یہ چیز، اگر وہ مر گیا تو ساری امت کی علماء کا اجماع ہے وہ خودکشی کی موت مرے گا۔ وہ کس کی موت مرے گا جی؟ خودکشی۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ رخصت ہے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے رخصت کی ضرورت نہیں، میں جان دینا چاہتا ہوں، تو اس نے ظلم کیا۔ جس طرح اس نے عزیمت کو قبول کیا تھا، عام حالات کے اندر حلال چیزوں کو کھایا تھا، اب خصوصی حالات کے اندر مجبوری کی حالت میں اللہ کا حکم یہ کھاؤ اور اتنا کھاؤ جس سے تیری جان بچ سکتی ہے، نہیں کھاتا تو یہ ظالم ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شکل میں اگر اس نے استعمال کیا، اتنا استعمال کیا جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، فإن ربک، بے شک تیرا رب غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، نہ دنیا پہ کوئی گرفت ہے نہ آخرت پہ کوئی گرفت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔